بات جب ہماری آتی تو کہتے ہیں یہ فحاشی پہلاتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ کون سا خواجہ سرا آپ نے روڈ پہ ننگا دیکھے کہ وہ فحاشی ہے؟ میرے خیال میں فحاشی وہی ہے. قانون اس چیز کو وہ نہیں کرتے کہ آپ جو ہے فنکشن نہ کریں. ٹھیک ہے، میری مرضی ہے میں جہاں بھی فنکشن کروں. جو ہم پہ جو الزام لگا رہے ہیں، دیکھو کہتے ہیں یہ غلط ہے. ابھی تک کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ کتنے غلط ہیں جو ہمارے دروازے کٹکھٹاتے ہیں. ہم نے ابھی تک کسی کا دروازہ نہیں کٹکھٹایا. ہماری جو شمع سلیمہ ہے وہاں فلم تب چلتی ہے جب وہاں ترپلیکس فلم چلے، کیونکہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں. ان کے پیچھے یہ بول نہیں سکتے، ان کے پیچھے یہ نکل نہیں سکتے. تو بات آ گئی ہم پہ، ہم فحاشی پھیلا رہے ہیں اور وہ جو ہے وہاں جو ہے وہ فنکاری دکھا رہے ہیں کہ آپ کے جوان بیٹا، آپ کا جو ہے کم عمر بیٹا جو ہے وہ گھر چھوڑ کے ہماری طرف آتے یا کسی اور کی طرف جاتے. ٹھیک ہے، چلو یہ ہم خراب کرتے ہیں. جو یہاں فلمیں دیکھنے آتے ہیں سینماؤں میں، وہ کون لے کے آتے ہیں ان کو؟ ایک الزام ہے خواجہ سراؤں پہ کہ یہ جسم فروشی میں ملوث ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت ہے یا یہ ویسے ہی الزام؟ یہ تو انہوں نے ہمارے حصے میں چھوڑے. یہ نام ہمارے کس نے رکھا ہے؟ یہ ہجڑا نام کس نے رکھا؟ یہ ٹرانسجنڈر نام کس نے رکھا؟ یہ خواجہ سراں نام کس نے رکھا؟ اور ایسے بہت سارے نام ہیں. یہ زنخا نام کس نے رکھا؟ زنانہ نام کس نے رکھا؟ یہ تو انہوں لوگوں نے رکھا ہے. جن لوگوں نے رکھا ہے وہی لوگ آج شرما رہے ہیں اور ہمیں نکال رہے ہیں. آپ کی پہچان پھر کیا ہے؟ اگر آپ نے لڑکا اور آدمی میری طرح کر دیا کہ یہ لڑکے اور یہ آدمی ہے، تو پھر آپ کون کھڑے ہو؟ آپ اپنا بھی بتا دو کہ آپ کا جسم کیا ہے. ہمارے جو گلوکار ہیں یا ہمارے جو فنکار ہیں وہ سٹیج ڈانسر ہیں یا فلم ڈانسر ہیں یا جو ہے، تو ان کو آپ ہی واٹ دیتے ہو. اور جب ہم اپنی روزی کے لیے ناچتے تو ہم لوگ فحاشی پھیلا رہے ہیں. اگر خیبر پختونخوا سے خواجہ سراں کا نکالنے کا انہوں نے اگر وہ اٹھائیں کہ یہ نکل جائیں، تو کیا انہوں نے خواجہ سراں کے لیے کوئی کالونی بنائی ہے؟ یہ وہاں جائیں گے؟ ابھی تک خواجہ سراؤں کو جو ہے نہ سر کا چھت دی ہے، نہ ان کے لیے روزگار کا سوچا، نہ پن زکوٰۃ کا سوچا، نہ ان کے ہیلتھ کے بارے میں سوچا، نہ ان کی ایجوکیشن کے بارے میں سوچا. اگر گورنمنٹ نے سوچا بھی ہے تو دیا کس کو ہے؟ ہم تو اس پہ تلے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں فحاشی بند ہو جائیں، لیکن جو موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے، نئے نسل کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے، اور آج کل ہمارے نئے نسل جو ہے وہ اتنے تیز ہے کہ اتنے تیز میں اور آپ نہیں ہیں. جب بھی ہماری حقوق کی بات آتی ہے تو بیچ میں فحاشی آتی ہے. جب بھی ہماری حقوق کی بات آتی ہے تو بیچ میں اسلام آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، خیبر پختونخوا میں بسنے والے خواجہ سرا ہمیشہ سے مشکلات کا سامنا کرتے آئے ہیں. اس حوالے پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے خیبر پختونخوا کے خواجہ سراؤں کے جو گرو ہیں فرزانہ جان کو، جو کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. فرزانہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، ان کے سامنے کیا نیا مسئلہ، کیا نیا ایشو آیا ہے. فرزانہ بہت بہت شکریہ. یہ بتا دیں کل آپ لوگ پشاور ہائی کورٹ پہنچی ہیں اور کوئی ریٹ پٹیشن آپ لوگوں نے دائر کی ہے، تو یہ مسئلہ کیا تھا؟ آپ لوگوں کو کیوں ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ عدالت جانے کا وجہ یہ تھا کہ جتنے بھی خیبر پختونخوا کے خواجہ سرائے ہیں، ڈیر اسماعیل خان سے لے کے سوات تک، منگورہ تک، جہاں جو ہے جگہ جگہ لوگ اٹھے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ایک جرگہ ٹیپ میٹنگ کی ہیں، جس میٹنگوں میں ڈی پی اوز، ڈی ایس پی، مختلف ضلعوں میں جو ڈی پی اوز ہیں اور ڈی ایس پی ہے وہ بیٹھے ہیں، اسی چو تک بیٹھے ہیں. اور اس میں علماء کرام بیٹھے ہیں. اس میں جو ہے جو ناظم ہوتے ہیں، جرگائے مشران ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں. تاجران صدر جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہیں. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مطلب خیبر پختونخوا سے خواجہ سراؤں کو نکال دیا جائے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا سے خواجہ سراؤں کا نکالنے کا انہوں نے اگر وہ اٹھائیں کہ یہ نکل جائیں، تو کیا انہوں نے خواجہ سراؤں کے لیے کوئی کالونی بنائی ہے؟
یہ وہاں جائیں گے، یا اگر خیبر پختونخوا سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے، یا انہوں نے ان کے لیے کوئی کاروبار سوچا ہے؟ فنکشن ان پہ بند کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو گورنمنٹ نہ ہمیں پن زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نہ جو ہے ہمیں یہ ادارے جو ہوتے ہیں یا یہ جو ناظم ہوتے ہیں علاقے کے، جو چیئرمین ہوتے ہیں یا ڈی پی اوز جو ہوتے ہیں، انہوں نے ابھی تک خواجہ سراؤں کے لیے نہ گورنمنٹ نے، نہ سرکاری اداروں نے، نہ غیر سرکاری اداروں نے، نہ جو ہے این جی اوز نے جو نیشنل لیول کے ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے ہیں، نہ انہوں نے ابھی تک خواجہ سراؤں کو جو ہے نہ سر کا چھت دیا، نہ ان کے لیے روزگار کا سوچا، نہ پن زکوٰۃ کا سوچا، نہ ان کے ہیلتھ کے بارے میں سوچا، نہ ان کی ایجوکیشن کے بارے میں سوچا. اگر گورنمنٹ نے سوچا بھی ہے تو دیا کس کو ہے؟ 2009 سے ہم لڑتے آ رہے ہیں اور ان کی پالیسیاں ابھی تک بنتی جا رہی ہیں. جب سے 2009 سے میں نے آواز اٹھائی ہیں، پالیسیاں بنتی جا رہی ہیں، پالیسیوں پہ عمل نہیں ہو رہا، پالیسیوں کو عملی جامہ نہیں پہنا رہے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اسی معاشرے کے بچے ہیں، یہ جائیں گے کہاں؟ اچھا، تو یہ جو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اس صوبے سے یہ جائیں، تو وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ خواجہ سرا یہاں نہ رہیں؟ نہ یہاں نہیں رہیں تو کہاں جائیں؟ یہ میں بھی کہتی ہوں کہ یہاں نہیں رہیں گے تو کہیں جائیں گے. دوسری ایک چیز ہمارے پختون بھائیوں کے ذہن میں اور منہ پہ آیا کہ فحاشی، یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں. جیسے ثوابی میں جو ہے پولیس اور عوام اکٹھا ہو کے خواجہ سراؤں کے فنکشن پہ چڑھے، ادھر مار پیٹ ہوا، اور ایسے خواجہ سراؤں کو مارا کہ دیکھنے کا، کیونکہ میرے ساتھ سب ثبوتیں پڑے ہیں. اور پھر جو ہے 26 خواجہ سراؤں پہ انہوں نے FIR کی، اور وہاں کوئی 300-400 لوگ بیٹھے تھے فنکشن میں، اور یہ کہتے کہ فحاشی پھیلا رہے تھے. میں حیران یہ ہوں کہ 400-500 لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بیچ میں کیسی فحاشی یہ پھیلا رہے تھے؟ اس فحاشی کا کوئی ویڈیو تو یہ بتائیں کہ وہ کون سی فحاشی تھی. وہ اپنے لیے رزق کما رہے تھے، وہ ناچ رہے تھے. دیکھو اگر فحاشی یہ سمجھتے ہیں ہمارا ناچ گانا، تو آپ تو جو ہے نا ہمارے جو فلم سٹار ہوتے ہیں وہ بارش کا گانا کر کے آپ لوگ کی ایوارڈ دیتے ہو. ہمارے جو گلوکار ہیں یا ہمارے جو فنکار ہے وہ سٹیج ڈانسر ہیں یا فلم ڈانسر ہیں یا جو ہے، تو ان کو آپ ایوارڈ دیتے ہو، اور جب ہم اپنی روزی کے لیے ناچتے تو ہم لوگ فحاشی پھیلا رہے ہیں. تو بات میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری KP میں، چلو اگر میں یہ کہوں کہ صدیق کالونی کا اگر یہ کہہ رہے ہیں، اور وہاں بھی جو ہے پولیس سمیت سب صدیق کالونی پہ چڑھے، تو کہتے ہیں کہ وہاں جو تھا وہاں خواجہ سرا غلط تھے. خواجہ سرا جو تھے وہ عورتوں پہ دھندا کرتے تھے. چلو 1 کرتا تھا، 2 کرتے تھے، 3 کرتے تھے، 4 کرتے تھے، لیکن اس کا طریقہ کار تو یہ نہیں تھا کہ میں عوام کو ساتھ لے کے ان کے گھروں پہ چڑھوں، ان کا توڑ پھوڑ کروں، ان کے کیمرے ساتھ لے کے جاؤں، اور جتنی بھی ان کا سامان ہے وہ انہوں نے تھوڑا موبائلیں ساتھ لے کے گئے. ٹھیک ہے. پولیس کا کام تھا، اگر علاقے میں کسی کو پتہ لگتا ہے کہ یہ خواجہ سرا غلط ہے، یا یہ ڈرگس میں ملوث ہے، یا یہ آئس کا کاروبار کرتے ہے، یا یہ عورتوں کا کرتے ہے، یا سیکس ورک کرتے ہے، تو ان کو چاہیے تھا وہ جا کے FIR کرتے، پولیس کو چاہیے تھا کہ ان کو گرفتار کرتے. اب اتنا بڑا جو ہے انہوں نے اس سے ایشو بنا لیا کہ پورے خیبر پختونخوا میں یہ آگ ایسی پھیل گئی کہ مطلب اب خواجہ سرا جو ہے وہ ایسے سیم کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے ابھی کرنا کیا ہے. اور اسی چیز پہ جو ہے ہم ہائی کورٹ گئے. ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پٹیشن دائر کیا، اور IG خیبر پختونخوا جواب دہ ہے ہائی کورٹ کو. CCPO پشاور جواب دہ ہے ہائی کورٹ کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی DPOs ہیں مختلف ضلعوں میں وہ جواب دہ ہے کہ اگر ہم فنکشن نہ کریں تو کیا کریں، اور اگر آپ نے فنکشن بند کیے ہیں تو لازمی ہے انہوں نے IG خیبر پختونخوا کے کہنے پہ کیا ہوگا. اگر اس کے کہنے پہ کیے تو ہمارے لیے سوچا کیا ہے انہوں نے، وہ ہمارے لیے کرنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کون سا جو ہے ہمارے لیے انہوں نے کاروبار کے بارے میں، یا ہمارے دیکھو ہم کرائے کے مکان لیتے ہیں، وہ کرائے کا مکان جو ہے آپ کو 10,000 5,000 پہ ملے گا، لیکن جب وہ کرائے کا مکان یا کمرہ خواجہ سراؤں کو ملتا ہے تو کمرہ ان کو ملتا ہے تقریباً 20-25 ہزار پہ ایک کمرہ. وہ بھی 10 بائی 10 نہیں ہوتا، اس میں جو ہے ایک بیڈ پورا نہیں آتا.
ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں مکان ملتے ہیں تو وہ 40-50 ہزار کا ملتا ہے. عام آدمی کو جو ہے وہ 10-15-20 ہزار کا ملے گا مکان. ٹھیک ہے. تو وہ ہم جو ہے ناچ کے کماتے ہیں، وہ کرایہ ہم دیتے ہیں، بجلی کا بل ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گیس کا بل ہم دیتے ہیں. اگر آپ ہمیں سر کا چھت دے نہیں سکتے تو ہمارے سر سے چھت چھینتے کیوں؟ ٹھیک ہے. اگر آپ ہمارے لیے نوکریوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہو، جو ناچ کے ہم نوالا کماتے ہیں وہ ہمارے منہ سے کیوں نکالتے ہو؟ ٹھیک ہے. بات رہی فحاشی کی، تو بار بار جہاں بھی یہ اکٹھے ہوتے تو کہتے ہیں ہم فحاشی کو ختم کرتے ہیں. جہاں بھی یہ بیٹھتے تو یہی کہتے ہیں ہم فحاشی کو ختم کرتے ہیں. ابھی تک مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ فحاشی نام کس چیز کی ہے، فحاشی کہتے کس چیز کو ہے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں، آج صبح میں ایک پولیس اسٹیشن گئی ہوں، تحصیل جو کوتوالی پولیس اسٹیشن ہے، تو وہاں پہ جو ہے کوتوالے تھانے میں ایسی جو مجھے ایک ویڈیو بتا رہی ہے جس میں میرے خواجہ سرا کا صرف پیٹ اتنا نظر آ رہا ہے، اور کہتے ہیں یہ کہاں پہ رہتے، اس کو ہم نے گرفتار کرنے، یہ فحاشی پہ لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ارے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہمارے نئے نسل کے ہاتھوں میں موبائل ہے. ہم بچے چھپ کر آتے ہیں تو موبائل ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ گوگل پہ جاؤ، آپ کو دنیا نظر آئے گی. آپ یوٹیوب پہ جاؤ، آپ کو دنیا نظر آئے گی. ٹھیک ہے. ہم تو اس پہ تلے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں فحاشی بند ہو جائیں، لیکن جو موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے، نئے نسل کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل ہمارے نئے نسل جو ہے وہ اتنے تیز ہے کہ اتنے تیز میں اور آپ نہیں ہیں. وہ جب سرچ کرتے تو وہ چیز سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تو بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اور جو مطلب پاکستان میں پنجاب، یا پنجاب پاکستان میں ہے ہی نہیں میرے خیال میں، سندھ پاکستان میں ہے ہی نہیں میرے خیال میں. جب بھی ہماری حقوق کی بات آتی ہے تو بیچ میں فحاشی آتی ہے، جب بھی ہماری حقوق کی بات آتی ہے تو بیچ میں اسلام آتا ایک ہے. الزام ہے خواجہ سراؤں پہ کہ یہ جسم فروشی میں ملوث ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت ہے یا یہ ویسے ہی الزام ہے؟ میں ایک بات اگر بتاؤں نا، تو ہمارے حصے میں گورنمنٹ نے، عوام نے، اداروں نے کیا چھوڑا ہے؟ کیا چھوڑا ہے ہمارے حصے میں؟ سوائے ناچ گانے کے علاوہ، سوائے بھیک مانگنے کے علاوہ، سوائے فنکشن کے علاوہ، سوائے وہ جو کسی کے گھر میں بیٹھا بیٹھی ہوتی ہے اور ہم جا کے ان کو مبارکی دیتے ہیں اور وہ 1000 یا 2000 ہمارے ہاتھ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکس ورکر، یہ تو انہوں نے ہمارے حصے میں چھوڑے. یہ نام ہمارے کس نے رکھا ہے؟ یہ ہجڑا نام کس نے رکھا؟ یہ ٹرانسجنڈر نام کس نے رکھا؟ یہ خواجہ سران نام کس نے رکھا؟ اور ایسے بہت سارے نام ہیں. یہ زنخا نام کس نے رکھا؟ زنانہ نام کس نے رکھا؟ یہ تو انہوں لوگوں نے رکھا ہے. جن لوگوں نے رکھا ہے وہی لوگ آج شرما رہے ہیں اور ہمیں نکال رہے ہیں. آپ نام تو دے سکتے ہو، اس نام کے ساتھ وہ جگہ بھی ہمیں دے دو. جو نام آپ نے دیے ہے اس نام کے ساتھ جگہ بھی دے دو. دوسری بات جو ہے، ثوابی میں، سوات میں، اور کیا نام ہے ڈی خان میں، اور یہ ہری پور میں، ایک بات میرے بار بار میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکے ہیں، یہ لڑکے ہیں. یہ صحیح لڑکے ہیں، یہ آدمی ہیں. انہوں نے جو ہے ڈریسنگ کیا ہوا ہے لڑکیوں کا. تو میں یہ سوچتی ہوں اگر آدمی یا لڑکا میری طرح ہو گیا تو پھر آپ لوگ جو جلوس میں کھڑے ہو، آپ کون ہو؟ آپ کی پہچان پھر کیا ہے؟ اگر آپ نے لڑکا اور آدمی میری طرح کر دیا کہ یہ لڑکے اور یہ آدمی ہے، تو پھر آپ کون کھڑے ہو؟ آپ اپنا بھی بتا دو کہ آپ کا جسم کیا ہے. دیکھیں اس طریقے سے، اچھا ہمارے ان کے جو جلوس اور جلسے ہیں نا، اس طریقے سے اگر یہ کر دے تو ہمارے کاروبار پہ کتنا اثر پڑا. اگر ہمیں جو ہے فنکشن کرنے تھے، اگر فنکشن تو ویسے بھی ختم ہو گئے تھے، انہوں نے تو ویسے یہ چیز اپنے سر پہ لے لیا. فنکشن تو ویسے بھی نہیں تھے، اگر تھے تو ہفتے میں 1-2 تھے. پہلے روز کا کاروبار تھا، ابھی ہفتے میں 1-2. اور وہ ہفتے میں 1-2 جو ہے انہوں نے جو کر دیا، وہ اتنا اثر ڈال دیا کہ ایک تو بھیک پہ بھی خواجہ سراؤں کو بند کر دیا، بھیک مانگنا بھی بند کر دیا، فنکشن بھی بند کر دیا. تو یہ لوگ کھائیں گے کہاں اور کھائیں گے کہاں سے اور جائیں گے کہاں؟
اچھا، ایک اور جو الزام ہے جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو کچی عمر کے جو لڑکے ہیں، جو کم عمر لڑکے ہیں، یہ خواجہ سراؤں کے پیچھے جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کے ڈیروں میں یہ رہتے ہیں اور ان کی طرز زندگی اپناتے ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے ہیں اور انہوں نے زنانہ کپڑے نہیں پہنے نہیں ہیں، نہیں تو نہیں. اس الزام میں آپ چونکہ خواجہ میں سراؤں کی گرو ہو تو یہ میں کیا میں کہتے ہیں ایک آپ اس میں جواب میں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں دیکھے جو لڑکے ہیں، اگر یہ چھوٹے لڑکے آتے تو پھر وہ لڑکی بھی آئیں جو چوک میں جو ہے گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے ہیں. وہ کیوں 1 روپے کے لیے شیشے صاف کرتے ہیں؟ وہ بھی آ جائیں. اگر وہ جو ٹیشو پیپر بیچتے ہیں، بال پینس بیچتے ہیں، وہ بھی آ جائیں. نہیں، جو خواجہ سرا نہیں ہوتا وہ کبھی نہیں آ سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ سرا، دیکھو یہ ان کی کم نظریوں سے یہ چیز ہو رہا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ مردوں کی طرح ہے، لیکن آپ کی بولتی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ عورتوں کی طرح ہے. دیکھو یہاں تو سارا وہ ہے نا چیز ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں بیٹا یا بچی پیدا ہو رہی ہے تو ان کا پہلے ہم انٹرساؤنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انٹرساؤنڈ کر کے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لڑکا ہے اور خوشیاں مناتے ہیں. لیکن وہی لڑکا 4-5 سال کا ہو کے وہ دوپٹہ اوڑھتا ہے، وہ نین پالش لگاتا ہے، تو کیا اس میں کس کی غلطی ہے؟ ماں باپ کی غلطی ہے، میری غلطی ہے، یا یہ رب کی تخلیق ہے؟ آپ تو دیکھ لیتے ہو کہ لڑکے، لیکن رب اپنے کاموں پہ اچھا سمجھتا ہے، آپ کا انٹرساؤنڈ ادھر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم دیکھو یہ کہتے ہیں ہمارا نیا نسل خراب ہو رہا ہے. ارے آپ ماں باپ ہو، آپ اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتے ہو. اتنے آپ کمزور ہو گئے، وہ ذمہ داری بھی آپ نے ہم لوگوں پہ ڈال دی ہے کہ آپ کے جوان بیٹا، آپ کا جو ہے کم عمر بیٹا جو ہے وہ گھر چھوڑ کے ہماری طرف آتے یا کسی اور کی طرف جاتے. ٹھیک ہے، چلو یہ ہم خراب کرتے ہیں. جو یہاں فلمیں دیکھنے آتے ہیں سینماؤں میں، وہ کون لے کے آتے ہیں ان کو؟ دیکھو ہماری جو شمع سلمہ ہے، وہاں فلم تب چلتی ہے جب وہاں ترپلیکس فلم چلے، جب ٹوٹا نہ چلے وہاں تک. تب فلم چلتی ہے. اور ہمارا 14 سال کا بچہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے پیچھے یہ بول نہیں سکتے، ان کے پیچھے یہ نکل نہیں سکتے. تو بات آ گئی ہم پہ، ہم فحاشی پھیلا رہے ہیں اور وہ جو ہے وہاں جو ہے وہ فنکاری دکھا رہے ہیں. ان کے بارے میں تو کوئی نہیں بولتا، ان کے بارے میں بولنا چاہیے. اور ہمارے پختون جو غیرت مند کہلاتے ہیں، جو عزت مند کہلاتے ہیں، پختون کا ایک تاریخ ہے، ایک نام ہے. اور آج میں افسوس کرتی ہوں کہ ہمارے پختون اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو کے نعرے بازی لگا رہے ہیں. فرزانہ خیبر پختونخوا میں کتنے خواجہ سرا ہیں جو آپ کے ساتھ جو آپ کو گرو تسلیم کرتی ہیں یا دیکھو گرو سب کے اپنے آرزو اپنے کو، ہوتے ہیں. تو کتنے خواجہ سرا ہیں گرو خیبر سب کے پختونخوا اپنے میں؟ اپنے ہوتے ہیں. جتنے بھی خواجہ سر ہیں سب کے اپنے اپنے گرو ہیں. اور خواجہ سراؤں کی تعداد اس ٹائم جو ہے یہ ان کے کم نظریوں سے، ان کی نفرت سے اور ان کی اس حرکات سے جو ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو 2009 سے میں کام کر رہی ہوں، اور 2016 میں جب علیشہ کا قتل ہوا تو یہ سوال مجھ سے بار بار پوچھا گیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. اس ٹائم ہم تعداد بتا رہے تھے 45,000. ٹھیک ہے؟ اور ابھی ان کی تعداد اتنی تیزی میں بڑھ گیا ہے، تقریباً کوئی 75,000 تک پہنچ گئے، اچھا، 75,000 خواجہ 75-80,000. سرا خیبر جی، پختونخوا میں. اچھا 75-80,000 تک پہنچ گئے. میں ان کا بھی کہتی ہوں جو مطلب اپنے گھروں میں اس فیلڈ میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کو بھی یہ لوگ ہجڑا ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر گرسم خان سے لے کے اسپات تک، چترال تک، شانگلے تک، اور ایسے پھر نظر مارے تو وہ مانسیرے ابٹ آباد تک، تقریباً ان کی اتنی تعداد ہے. فرزانہ پشاور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ خواجہ سرا جو کہ گلبہار میں رہتی ہیں، گلبرگ میں رہتی ہیں یا کینٹ میں کہیں رہتی ہیں، تو ان کی لائف اسٹائل بڑی زبردست ہے. اور کچھ پھر ایسے خواجہ سرا بھی ہم دیکھتے ہیں جو جن کی جو رہن سہن، جن سے وہ ایک غربت عیان ہے، ان کو کھانا نہیں مل رہا، ان کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہوتے. مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے یہ جو اقبال پلازا آج کل بدنام ہے، مشہور ہے، جو بھی آپ سمجھے، تو وہاں جو خواجہ سرا ہیں تو اتنا فرق کہ ایک طرف خواجہ سرا بہت ہی میک اپ
کپ اور اس پہ پیسے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، دوسری طرف وہ خواجہ سرا کے جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا. تو یہ فرق پہ کیوں ہے خواجہ سراؤں میں؟ دیکھو فرق جو اگر آپ دیکھیں تو یہ مردوں میں، عورتوں میں اور ایک گھر میں دو بھائیوں کا بھی ہے. ایک بھائی نے پیسہ جمع نہیں کیا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا، وہ بھائی ریڑھا لگا رہے. ایک بھائی نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، وہ جو ہے ہائی لیول پہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے فیلڈ میں بھی ایسا ہے. اگر آپ نے جمع کیا، آپ کا کمر مضبوط ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے اپنی جوانی میں اگر فنکشن کیے، جو بھی کیے، لیکن جوڑ کے رکھا. ٹھیک ہے. اور جو ہے میں ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ خواجہ سرا کا، طوائف کا، فلم سٹار کا، سٹیج ڈانسر کا، یا جو ناچنے والی لڑکی ہیں، ان کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے. اگر آپ نے بنا لیا ٹیم پہ تو ٹھیک ہے، نہیں بنایا تو بڑھاپا آپ کا جو ہے وہ خراب گزرے گا. دوسری بات یہ کہ ہمارے پختون تو کہتے ہیں نا کہ خواجہ سرا غلط ہے، خواجہ سرا فحاشی پہ لا رہے، یہ کرے. لیکن جب بھی یہ فنکشن کے لیے آتے ہیں اور کسی کو بکنگ کرنے کے لیے کہ ہمارے فنکشن میں، تو یہ پھر چھانٹتے ہیں کہ جو خوبصورت ہے وہ جائے، لیکن جو تھوڑا سا خوبصورت نہیں ہے، ان میں تھوڑا سا کچھ بھی فرق ہے، تو ان کو نہ لے کے آؤ. اچھا، حسن پرست ہے، مطلب پختون بڑے حسن پرست ہے. حسن پرست ہے، حسن پرست ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو غریب ہے یہ بیچارہ بھی تیار ہو جائے، اپنے لیے روزی تو کما لے گا. لیکن یہ سوچ تو ان کا نہیں ہے. حسن پرست نہیں ہے، ہم جنس پرست ہے. جو ہم پہ جو الزام لگا رہے ہیں، دیکھو کہتے ہیں یہ غلط ہے. ابھی تک کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ کتنے غلط ہیں جو ہمارے دروازے کٹکھٹاتے ہیں. ہم نے ابھی تک کسی کا دروازہ نہیں کٹکھٹایا. ابھی تک کسی نے نہیں بولا. ان کے جلوسوں سے یہی پتہ چلتا ہے، ان کے جلسوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ کرے خیر ہے اور آپ کرو تو گناہ ہے. اچھا فرزانہ بتا دیں تو حکومتی اداروں کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ پولیس کا یا محکمہ جو سماجی بہبود ہیں یا اور انتظامیہ ہے، جب آپ اپنے مسائل لے کے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ان کا آپ لوگوں کو کیا رسپانس ملتا ہے؟ دیکھو آپ جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں نا، اگر ہم کسی دروازہ کٹکھٹاتے ہیں اور باہر کوئی گارڈ کھڑا ہوتے تو ان کا رویہ الگ ہوتا ہے. پھر جب ہم اندر جاتے ہیں اور مطلب میں تانے کی طرف آ جاؤں گی. اگر ہم تانے کے اندر جاتے ہیں تو جو عیسائی ہوتے ہیں اس کا رویہ الگ ہوتا ہے، پھر اسی چوکا الگ ہوتا ہے. پھر جب ہم ہائی لیول پہ جاتے ہیں تو وہ بالکل سب چیزوں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ کے بھی حقوق ہوتے ہیں، آپ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہو، آپ کو بھی یہ دینا چاہیے. اتنا زبردست وہ ملتے ہیں، ایک دم چائے اور ایک دم بسکٹ اور ایک دم یہ چیزیں آگے رکھ دیتے ہیں. اور ہمارے خواجہ سرا جو ہے وہ تو محبت کی بھوکے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ سے محروم ہیں اور سب چیزوں سے محروم ہیں، چار دیوالی میں بڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ افسر تو بہت اچھا تھا، کیونکہ اس کی پرسنالٹی تھی. وہ چاہتا نہیں تھا کہ میں ان کو ایسی بات کروں. مطلب رویوں پہ منحصر ہے کہ کس کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ کے ہاں، ساتھ. اچھا، لیکن اب دیکھو بولنے کا بات طریقہ ان کا الگ ہوتا ہے، لیکن کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. آپ جیسے بولتے ہیں کام بھی ویسا کریں. اگر آپ اتنا جو ہے ہمدرد ہے تو وہ ہمدردی دکھائے نہیں، وہ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. اگر میں ہمارے گھر خواجہ سر آتے میں ان کو ہمدردی دکھا کے بیٹھ جاؤں اور وہ چلے جائیں باہر تو پھر تو کام نہیں ہوا. میں اٹھ کے ان کے ساتھ جا کے وہ کام کروں تب میں جو ہے ان کی پریزیڈنٹ ہوں اور تب میں ان کی جو ہے ہمدرد ہوں. اچھا ابھی آپ لوگوں کو کوئی باقاعدہ نوٹس تو نہیں ملا ہے کہ آپ کو کوئی ٹائم دیا گیا کہ اتنی تاریخ تک آپ لوگ اپنے علاقے چھوڑ کے جائیں؟ کوئی اس طرح کی کوئی وہ ہے نوٹس تو نہیں ملا آپ لوگوں کو؟ نوٹس جو ہے نہیں ملا کسی کو بھی. بات سب یہی بات ہے کہ نوٹس آپ دیتے نہیں ہو اور جو ہے جرگائے مشران اور سب مل کے خواجہ سراؤں کے گھروں پہ چڑھتے ہو. تو یہ قانون ہے یا غیر قانونی ہے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. میرے خیال میں یہ غیر قانونی ہے. غیر قانونی ہے. دوسری بات یہ کہ میں پاکستانی ہوں، مجھے آئی ڈی کارڈ پاکستان نہیں دیا، نادرا نہیں دیا. میری مرضی، میں پاکستان میں جدھر بھی رہتی ہوں وہاں رہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے، جہاں بھی رہوں. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. میں غلط ہوں تو میرے اوپر قانون ہے، وہ اپنا کام کریں. میرے اوپر پولیس ہیں، وہ اپنا کام کریں. علاقہ ہے، وہ جا کے مجھ پہ درخواست کریں، مجھ پہ FIR دیں کہ یہ غلط رہ رہی ہے، یہاں اس کی رہائش غلط ہے، یا یہ آئس بیچ رہی ہے، یا یہ عورتوں کا دندہ کر رہی ہے، یا خواجہ سراؤں پہ دندہ کر رہی ہے، یا یہ جیب کترا کر رہی ہے، یا یہ روڈ پہ کھڑی ہوتی ہے، یا جو ہے یہ مطلب مختلف جو ہے وہ چیزیں ہیں.
مطلب میرا یہ ہے کہ وہ جا کے پولیس کو شکایت کرے. شکایت لگائے. ہاں لیکن میرا قانونی حق ہے، راستہ اختیار میرا کرے. حق ہے میں جہاں بھی رہوں. صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا بات ہے فنکشن کی. تو میرے خیال میں کہ قانون اس چیز کو وہ نہیں کرتے کہ آپ جو ہے فنکشن نہ کریں. ٹھیک ہے. میری مرضی ہے میں جہاں بھی فنکشن کروں. ٹھیک ہے. یہ میں کہتی ہوں کسی اس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس چیز کو قانون منع کرتی ہے نا کہ آپ فنکشن نہ کرو، تو پھر قانون یہ جو گانے والے ہوتے ہیں، جو میوزیشین ہوتے ہیں، جو گلوکار ہوتے ہیں، ان کو بھی بند کریں. وہ اسٹیج پہ گاتے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کلپنگس کرتے ہیں، اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں جو سنیما گھر ہیں، یہاں پہ تھوڑے شو ہوتے ہیں، باقاعدہ ٹکٹ لیتے ہیں لوگ. تھوڑے ڈانس ہوتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. لیکن بات جب ہماری آتی تو کہتے ہیں یہ فحاشی پھیلاتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ کون سا خواجہ سرا آپ نے روڈ پہ ننگا دیکھے کہ وہ فحاشی ہے؟ میرے خیال میں فحاشی وہی ہے کہ آپ جو ہے بالکل آپ کا جسم کسی حصے پہ بھی آپ کا جو ہے پردہ نہیں ہے، تو آپ فحاشی پھیلا رہے ہو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا جسم کے یہ دو حصے نظر نہیں آتے کسی کو، تو میں کہتی ہوں یہ فحاشی نہیں ہے. تھینک یو فرزانہ. ناظرین، یہ تھی خواجہ سراؤں کے گرو فرزانہ کی باتیں. یقیناً اگر انتظامیہ اور اگر پولیس اور اگر دیگر ایون کے اہل علاقہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کی سرگرمیوں سے ان کی سوسائٹی کے لیے کوئی مطلب کوئی خطرہ وہ سمجھتے ہیں، اخلاقی معیار جو اخلاقی اقدار کے خلاف وہ سمجھتے ہیں، تو یقیناً پھر یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواجہ سراؤں کے لیے متبادل کوئی روزگار کا بندوبست بھی کریں، نہ کہ یہ کہ لوگوں کے دباؤ میں یا کسی ایک فرد کی خواہش پہ ان کو یہ کہنا کہ تم یہ صبح چھوڑ کے چلے جائیں. اگر خواجہ سرا اگر خیبر پختونخوا سے نکل کے اگر یہ یہاں سے چلی بھی جاتی ہیں تو یہ آگے کہاں جائیں گی؟ تو یہ کیا پنجاب میں پہ ان کو کوئی خوش آمدید کہے گا، یا سندھ میں؟ اگر یہ خیبر پختونخوا کے شناختی کارڈ اور ڈومیسائل ان کے پاس ہے تو یقیناً ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی ایک عام انسان کا یہاں پہ رہنے کا حق ہے. تو یہ مجھے امید ہے کہ خواجہ سراؤں کے جو مسائل ہیں، ان کے جو معروضات ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، ان کا بھی سوسائٹی کے دیگر طبقات کو اتنا ہی خیال ہونا چاہیے جتنا کہ کسی ایک نارمل انسان کا ہے. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.